بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل پر۔ بیان آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، اور عنوان ہے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کیسے فقیر بنے، بادشاہ اور ایک نیک بزرگ کی کہانی۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، تو چلیے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ بادشاہ وقت ہیں، شہر بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں آیا کہ میں اللہ اللہ کروں، درویشی اور فقیری میں اپنا وقت گزاروں۔ کیا ہے یہ حکومت، کیا ہے یہ تاج و تخت، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسے چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ آج کل تو کہانی معلوم ہوتی ہے کہ تخت و تاج خود بھی کبھی کسی نے چھوڑا ہوگا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب خوف خدا بادشاہوں کے دلوں میں ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے بعد پرس ہوگی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر میری حکومت میں ایک کتا بھی پیاسا رہ گیا، قیامت میں اللہ پاک پوچھے گا حکومت تیری تھی، میرا کتا پیاسا کیوں رہا؟ ایک عورت نے مدینے میں بلی پال رکھی تھی، وہ کہیں گئی دور اور مکان میں بلی کو بند کر گئی۔ اسے زیادہ وقت لگ گیا، وہ بھوک پیاس کی وجہ سے مر گئی بلی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ عورت مری، میں اس عورت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ جو خدا بلی کی اور کتے کی پیاس کو برداشت نہیں کر سکتا، تم اس خدا سے یہ امید نہیں رکھتے کہ وہ ہم سے بھی پوچھے گا؟ آدمیوں کے بارے میں وہ خدا نہیں پوچھے گا، انسانوں کے بارے میں نہیں پوچھے گا، ماں باپ کے بارے میں نہیں پوچھے گا، استاد اور پیر کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ وہ خدا اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تم نے قرآن کی کیا قدر و قیمت کی ہے۔ تو خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ نے بلخ کی بادشاہت کو ٹھوکر مار دی۔ فرمایا یہ پڑا تمہارا تخت و تاج، اٹھاؤ اسے، یہ کیا دولت ہے، کچھ بھی نہیں۔ کچھ دنوں کے بعد خواجہ صاحب سے ملاقات ہوئی بادشاہ کی، وہ بھی کوئی نیکی آدمی ہوگا۔ کہنے لگا کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی بادشاہت اب بھی لوٹا سکتا ہوں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آدمی تیش میں آ کر نیکی کا ارادہ کر بیٹھتا ہے، تیش میں آ کر نیکی کا پروگرام بنا لیتا ہے، مگر پھر پچھتاتا ہے کہ اے کاش میں ایسا نہ کرتا۔ کئیوں کو دیکھا حج کر کے پچھتاتے ہوئے، لو جی اتنے پیسوں سے مکان بن جاتا تو اچھا تھا، اتنے پیسوں سے میں زمین خرید لیتا تو اچھا تھا، کوئی کاروبار ہو جاتا تو روزی کا سلسلہ بن جاتا۔ کئیوں کو دیکھا، مگر خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ ولی کامل ہے، جنہوں نے تخت و تاج کو ٹھوکر مار دی اللہ کی یاد کے مقابلے میں۔ بادشاہ کہنے لگا اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی سلطنت کو واپس لوٹا دوں، آپ کو تخت شہنشاہی دے دوں، آپ قبول فرمائیں۔ رونے لگے اور فرمایا میں لے کر کیا کروں گا، بادشاہی کے لوازم اور ہیں، بادشاہی کے لوازم اور ہے، اور گدائی کے نرالے طور ہے۔ مجھے میری فقیری میں، مجھے میری درویشی میں، مجھے اللہ اللہ کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ سلطنت اور تخت و تاج میں تجھے کبھی نہ آیا ہوگا۔ کب آ سکتا ہے؟ فرمانے لگے تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا سر سجدے میں رکھ کر میں ایک مرتبہ یوں کہتا ہوں سبحان ربی الاعلی، جو اس میں مزہ آیا وہ ساری عمر کی بادشاہت میں مزہ نہ آیا۔ وہ کیف کہاں، وہ لذت کہاں، وہ سرور کہاں، وہ تمام حلاوت کہاں جو پروردگار عالم نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ اور خدا کو یاد وہ آدمی کرے گا جو اللہ کے ڈر کو پہلے دل میں بسا لے گا۔ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔
सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक भी परवरदिगार आलम है ना। पहले फरमाया डरो मुझसे ए ईमान वालों, यकीन रखने वालों मुझसे डरो, कलमा पढ़ने वालों मुझसे डरो, मुझे अपना रब मानने वालों मुझसे डरो, महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरुज़्ज़मा पैगंबर मानने वालों मुझसे डरो, रिश्वत लेते वक्त डरो, हराम खाते वक्त डरो, चोरी करते वक्त डरो, किसी की बहू बेटी की आबरू बर्बाद करते वक्त डरो, तख्ते शहंशाही पे बैठ के डरो, मजदूरी करते हुए डरो, इसलिए कि मैं हर वक्त तुम्हारे करीब रहता हूं। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारे करीब रहता है, तो फरमाने लगी अरब्बुना करीब फनुनाजी, क्या रब्बुल आलमीन हमारे बिल्कुल करीब रहता है, हम सरगोशी किया करें, अम बईद, या हमसे दूर है, फनुनादी, हम उसको आवाजें दे देकर दूर से बुलाया करें, अब आदाई व नहनु अकरबु इलैहि मिन अबलिल बरीद। ओ मेरे बंदे तू दूर के बारे में सवाल न कर, मैं तो तेरी स्यारग से भी ज्यादा करीब हूं, मैं बहुत नजदीक हूं। यह अलग बात है कि तू मुझे दूर भी नहीं मानता। फिर यूं फरमाते हैं कि मैं तेरी कितनी बर्दाश्त करता हूं, बचपन सारा गया, जवानी सारी गुजर गई, बूढ़ा हो गया, सफेद बाल आ गए। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह पाक इस उम्र में आके गज़ब में आ जाते हैं, उम्र रसीदा होने के बाद भी आदमी के मिजाज में वही लालच, वही तमा और वही बेखौफी और वही बदमाशी और वही कामा। यूं आता है हदीस पाक में कि अल्लाह पाक जब बूढ़ा आदमी होकर सफेद बाल आ जाने के बाद जब खुदा के हुक्मों की खिलाफ वर्जी करता है तो अल्लाह का कहर जोश में आता है, वो कमीने अब तो बाहर आ जा। कब्र का गाड़ा तेरे सामने है, कब्र का अंधेरा तेरे सामने है, मौत का झटका तेरे सामने है, तू याद रख ऐसी रगड़ लगेगी कि तेरे पड़ोसियों को खबर हो जाएगी। मगर ये बात नहीं आता। बेशुमार लोगों को देखा बुढ़ापा छा जाने के बाद इस उम्र में भी दाढ़ी मंडवा कर पेशाब की नाली में फेंकते हैं। मैं एक बात कहता हूं, मस्जिद में बैठे हो, बावजू बैठे हो, अल्हम्दुलिल्लाह सारे ईमान वाले हो, कलमे वाले हो, नबी के उम्मती हो, तमाम चीजें मौजूद हैं। अब ये शक्ल लेकर अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क़यामत के दिन गए कि या रसूलल्लाह प्यास से मर गए, 50,000 साल गुजर गए, मरे हम, प्यास से तबाह हो गए, न मौत आती है न कोई जिंदगी है। और मेरा एक सवाल है, अगर आका ने यूं फरमा दिया कि तू मेरा नहीं मैं तेरा नहीं, फिर कहां बेड़ा गर्क होगा, कहां जाके मरेंगे? शक्ल देखकर फरमा दिया कर हुजूर ने कि तू मेरा है ही नहीं, तेरी सूरत मेरे वाली नहीं, मेरे सहाबा वाली नहीं, मेरे अहले बैत वाली नहीं, मेरे वलियों वाली नहीं, मेरे मुसलमानों वाली नहीं, और शक्ल तो तेरी रीगन और कोसीजन और यहूदियों से मिलती है, तो अब मतलब निकालने के लिए मेरे पास आ गया। क्या जवाब होगा हमारे पास? खुदा की कसम, लोगों रसूलुल्लाह की सूरत से प्यार करो, मोहब्बत करो, जब ईमान बनेगा। जिस आदमी के दिल में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तुम उस शक्ल से प्यार नहीं करते जिस शक्ल को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तड़पे हो। तुम्हें उस सूरत से प्यार नहीं जिस सूरत को देखने के लिए आसमान के फरिश्ते तरसते रहे हो। तुम्हें उस सूरत से आज तक प्यार ना हुआ जिस सूरत को देखने के लिए सिदरतुल मुंतहा पे खड़ी हुई बेरी के पत्ते भी दीदार को तरसते थे।
ایسے ماشاءاللہ بڑی محبت کا دم بھریں گے، ہمارے نبی یوں ہیں، ہمارے نبی یوں ہیں، اور نبی تو سب کچھ ہے، تو بھی کچھ بنے گا کہ نہیں؟ وہ تو سب کچھ تھے، تو اپنا بتا تو کون ہے؟ اگر غلام ہے تو میرے آقا کا، پھر غلام والی شکل بنا، آقاؤں والی شکل نہ بنا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صاف صاف فرما دیا، اور لوگوں قرآن کریم کا 19واں سپارہ اٹھاؤ، رب العالمین کا عطا کردہ حوض کوثر ہوگا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تشریف فرما ہوں گے، 50,000 سال کے پیاس سے آئیں گے، آپ اپنے رحمت والے دستے مبارک سے پانی پلائیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، بھیڑ کریں گے، رش کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، مگر فرشتے ڈنڈے مار مار کر واپس کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنے دو میری امتی معلوم ہوتے ہیں، آنے دو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں آپ کی رحلت فرما جانے کے بعد آپ کی حدیث ان کے پاس موجود تھی، آپ کی عطا کردہ امانت قرآن کریم موجود تھا، انہوں نے دونوں ٹھکرائے، اپنے مطلب کی زندگی گزاری، رسومات پھیلائی، شرک پھیلایا، بدعت پھیلائی، تیرے صحابہ کو گالیاں دی، تیرے ولیوں سے برا منایا، گردنیں کاٹی اللہ والوں کی، مخالفت کی۔ قرآن کریم میں آتا ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے کی وجہ سے چہرہ انور سرخ ہو جائے گا، اور آپ غصے میں آ کر فرمائیں گے، قرآن کریم ہے وقال الرسول یا ربی لقوم اتخذوا یا ربی لقوم، اے میرے پروردگار یہ میری قوم، یہ میرا کلمہ پڑھنے والے، اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے قرآن مجید کا مذاق اڑایا، انہوں نے قرآن مجید کا تمسخر اڑایا، انہوں نے تماشا سمجھا تیرے قرآن کو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے میرے پروردگار یہ میرے نہیں، میں ان کا نہیں، یہ جیسے پہلے نبیوں کے دشمن ہوا کرتے تھے یہ میرے دشمن ہیں۔ اندازہ لگاؤ ایسی صورت میں کیا بنے گی، ایسے حالات میں کیا بنے گا، کس طرح پہ زندگی بسر ہوگی، کیسے جنت میں جائے گا، کیسے پروردگار عالم کا دیدار ملے گا، کیسے رضا ملے گی، کیسے رب العالمین کی رحمت اور کریمی تجھے حاصل ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت جو یقین میں اتنی آگے نکل گئی تھی کہ دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے والا کوئی، حضور کی آنکھ کے اشارے پہ یقین، آپ کے فرمان پہ یقین، آپ کے اعمال پہ یقین۔ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، تم سمجھتے ہوگے کہ سنت صرف نیکیوں میں، نماز میں سنت معلوم کرو، وضو کرنے کی سنتیں معلوم کرو، روزے کی سنتیں معلوم کرو، جمعہ نماز میں حضور کی سنتیں معلوم کرو، نہیں، صحابہ کرام اس جگہ تمام عمر بیٹھا کرتے تھے جہاں پہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے۔ یہ ہے وہ عشق کا مقام۔ اب چلو عبادت میں تو ٹھیک ہے، یہ بھی کوئی بات ہے کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کے لیے بیٹھے تھے وہاں ہر صحابی وہاں پیشاب آئے نہ آئے بیٹھتا ہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جی آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ فرمانے لگے اس لیے کہ یہاں میرے آقا بیٹھے تھے۔ کس لیے بیٹھے تھے؟ کہ یہاں حضور نے پیشاب فرمایا تھا۔ اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور نے یہاں پیشاب، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس ادا کو اپنائیں گے جو ہم نے اپنے آقا کی دیکھی۔
اب یہ بھی کوئی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت معلوم کرو کہ تھوکنے میں کیا سنت ہے؟ اب یہ تو کوئی عبادت نہیں، تھوکنا تو کوئی عبادت نہیں، مگر صحابہ کہتے ہیں کہ جس نے سنت کے مطابق تھوکنا ہو وہ بائیں طرف تھوکے، کھبی طرف تھوکے، آگے نہ تھوکے، ادھر رب العالمین کی ذات اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، دائیں طرف نہ تھوکے، ادھر نیکی لکھنے والا فرشتہ ہے، اس کا اکرام ہے۔ صحابہ نے تھوکنے کی سنت کو بھی اپنایا، پیشاب کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، استنجا کرنے کی سنت کو بھی اپنایا، معلومات کی ہیں، پوچھنے گئے ہیں ازواج مطہرات کے پاس صحابہ کرام تمام چیزیں۔ اب یہ بھی کوئی عبادت ہے کہ صاحب جوتا جب پہنو تو دایاں پاؤں پہلے ڈالو جوتے میں اور نکالو تو بایاں پاؤں پہلے نکالو؟ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے، مگر صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم ہوا اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یوں دیکھا، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ اور جس قوم نے حضور کی اتباع جوتیاں پہننے میں کی ہو، تھوکنے میں اتباع کی ہو، پیشاب کرنے میں اتباع کی ہو، کعبہ پیغمبروں اور کھانے میں اور پینے میں اور حکومت چلانے میں اور عدل و انصاف کرنے میں اور غریب کی ہمدردی کرنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہو، ان سے زیادہ یقین والا کون ہو سکتا ہے؟ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سقفی صحابی ہے، بعد میں مسلمان بنے، حدیبیہ کے مقام پر کفار کی طرف سے سفیر بن کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، عروہ بن مسعود بات کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہاتھ آگے بڑھا کر، یعنی خوشامدانہ طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ کرتا تھا عروہ بن مسعود، جو ابھی مسلمان نہیں تھا۔ عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا حضور کی داڑھی مبارک کی طرف، منت کی غرض سے، بات کرنے کی غرض سے، خوشامد کی غرض سے۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عروہ بن مسعود کا سگا بھتیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہرے دار بن کے کھڑا ہے، ادھر عروہ بن مسعود نے ہاتھ آگے کیا، مغیرہ ابن شعبہ سگے بھتیجے نے جو ایمان لا چکا تھا چچا کے ہاتھ پہ تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھے ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ حالانکہ اس نے بری نیت سے یا برے ارادے سے یا توہین کے ارادے سے یا بے ادبی کے ارادے سے ایسا نہیں کیا، بلکہ وہاں رواج تھا کہ جب کسی بڑے سے بات کرو تو منت کے طور پر یوں ہاتھ لگاؤ، مگر مغیرہ ابن شعبہ جو اس کا بھتیجا ہے دیکھ نہ سکا، تلوار کا قبضہ مارا اور کہنے لگا ہاتھ پیچھے رکھ ورنہ اڑا کے رکھ دوں گا میرے محبوب کی طرف اگر ہاتھ کیا تو۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مکے میں رہتا ہے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ اللہ ہمیں بھی وہ ایمان عطا فرمائے، وہی یقین ہم کو عطا فرما دے۔ اندازہ لگا چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں مارا، قتل نہیں کیا، نقصان نہیں کیا، پیروں میں مکے والوں نے بیڑیاں ڈال رکھی ہیں، شام کو تماشے کے طور پر ابو جندل کے پیر پکڑ کر مکے کی ساری گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، محض کلمہ پڑھنے کے جرم میں، محض اللہ کی توحید کو ماننے کے جرم میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کے جرم میں کمر کا چمڑا ادھڑ گیا۔ مکے والوں کا تماشا ہے، ابو جندل کو تکلیف پہنچتی ہے، پتھریلی زمین ہے، دونوں پیر پکڑے اور گلیوں میں سارے مکے میں گھسیٹے گھسیٹے پھرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک دن ایسا ہوا ہو کہ بھی تو نے بھی کلمے کی وجہ سے تکلیف اٹھائی،
کبھی تجھے بھی درد ہوا کلمے کا، کبھی قرآن کا درد ہوا تیری بدن میں، کبھی تیرے دل میں حضور کی سیرت و صورت کا درد ہوا؟ اگر 2 سال کا بچہ گم ہو جائے ماں کا جگر پھٹ جاتا ہے، ایمان گم ہو جائے کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بکری چوری ہو جائے تو لوگ کلیجہ پکڑے پھرتے ہیں، ہائے ہائے میری بکری چلی گئی، کروڑوں روپے کا ایمان چلا جائے کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی مار پڑتی ہے، تکلیفیں بھگتتے ہیں، پتا چلا کہ یہاں 6 میل کے فاصلے پر میرے آقا حدیبیہ میں تشریف لائے۔ اور ایک دن ابو جندل نے یہ نہیں کہا کہ یارو نہ مارو میں کلمہ نہیں پڑھتا ہوں، ایک دن زبان نہ پھیری، ایک دن بھی۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں نے جن صحابہ کو رنگ دیا نگاہ نبوت نے، وہ قیمہ تو بن گئے مگر وہ ایمان سے نہ پھرے۔ تیرے ورگے نہیں تھے، مرید کسی کا اور کام کسی کے، شاگرد کسی کا اور کام کسی کے، مقتدی کسی کا اور کام کسی کے۔ جب پتہ لگا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو پہاڑ کے اوپر سے چڑھتا اترتا، پیروں میں بیڑیاں ہیں، چھل کر رہ گیا، آس لگائی دل میں کہ میں حضور کا دیدار کیا کروں گا، حضور کی خدمت میں رہوں گا، مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھوں گا، میری مصیبت کے دن ٹل جائیں گے، میں آزاد ہو جاؤں گا، کافروں نے مجھے غلام بنا رکھا ہے، مارتے ہیں رات دن۔ یہ آس لگا کر، امید لگا کر، سہارا بنا کر ابو جندل رضی اللہ تعالی گرتے پڑتے، مصیبت اٹھاتے، تکلیف جھیلتے حضور کے قافلے میں آ گئے۔ زیارت کی، تمام مسلمانوں سے ملا۔ جس وقت یہ ابو جندل آیا تو کفار مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک معاہدہ تیار ہوا کہ آج کے بعد جو مسلمان بن کر آئے گا تمہیں واپس کرنا پڑے گا، اور جو مسلمان کافر بنے گا ہم واپس نہیں کریں گے۔ ابھی دستخط بھی نہیں ہوئے کہ ابو جندل آ گئے۔ اس کا چچا کہنے لگا یہ غدار میں اس کو نہیں دوں گا۔ حضور نے فرمایا ایک آدمی مجھے مانگا ہوا دے دو، ابھی تو دستخط بھی نہیں ہوئے، عہد نامہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کی بات سے شمار کریں گے۔ وہ کہنے لگا نبی کی زبان کو ہم ابھی دیکھیں گے پھرتے ہیں یا قائم رہتے ہیں۔ بڑی کوشش کی مگر وہ نہ مانا، تھپڑ مارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اس سفیر چچا نے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، سارے مسلمانوں کو تیش آیا، غصہ آیا، مگر حضور کے حکم کے انتظار تھا۔ یہ ہے نبی کو ماننا۔ اندازہ لگاؤ جس نے کئی سال مار کھائی ہو، آج آس لگا کر، سہارا لگا کر، امید بنا کر گرتا پڑتا، ڈرتا مرتا پہنچا ہے، اور آج بھی مسلمانوں سے الگ کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا چلا جائے واپس، تیرا اللہ مالک ہے۔ ایمانداری سے سوچو، اس کو یہ پتا نہیں کہ اب میرا کافر کیا کریں گے۔ وہ تو پہلے ہی چمڑا ادھیڑتے تھے، وہ تو پہلے ہی رگ رگ میں کانٹے چبھویا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی گرم لوہے کی زرہ پہنا کر دھوم میں پھینک دیا کرتے تھے، وہ تو پہلے ہی کئی کئی دن پانی نہیں دیا کرتے تھے۔ اسے ابو جندل کو اچھا بھلا پتا ہے کہ اب تو مجھے مکے والے ایسی مار دیں گے، ایسی مار دیں گے کہ حد ہو جائے گی۔ اکڑ جانا چاہیے تھا۔ ہاں ہاں، میرے ورگا مسلمان اور تیرے ورگا مومن ہوتا نا، وہی کہتا واہ 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 سبحان اللہ، آپ نبی ٹھیک ہے، یہ صحابہ ٹھیک ہے، میں مصیبتیں اٹھاتا رہوں، میں کیوں جاؤں، میں تو نہیں جاتا۔ مجھے پتا نہیں مجھے وہ ماریں گے، میری کمر دیکھو، میرا سر دیکھو، میرا بدن دیکھو، انہوں نے مار مار کے میرا کیا حال کر رکھا ہے، پھر میں مجھے فریدی کے پاس بھیجتے ہو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا حکم سنتی فوراً
مکی کی طرف جا رہا ہے، چچا کشید کے لیے جا رہا ہے، مڑ مڑ کے ابو دلدل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا ہے اور رو کے کہنے لگا میرے آقا اس بات کا غم نہیں کہ وہ مجھے ماریں گے، اس بات کا غم نہیں وہ مجھے آگ میں جلاویں گے، اس بات کا کوئی غم نہیں میرا چمڑا ادھیڑیں گے، اے میرے آقا شاید مقدر میں پھر دیدار نہ ہو، اتنا تو بتا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے، اتنا بتا دے، اتنا بتلا دے آپ تو مجھ سے راضی ہے۔ کیا عشق ہے، کیا ذوق ہے، کیا محبت ہے، اور کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے اور کیا غلامی ہے۔ یوں لکھا ہے کہ ابو جندل کو گھسیٹ کے لے گیا، روتا چلا گیا اور عرض کرتا یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو بنے گی وہ بن جائے۔ اس کا نام ہے یقین اور اس کا نام ہے ایمان، جس میں فرق نہ آئے، جس میں بڑھنے کے بعد گھٹت نہ آئے، اور کتنے ہی اعلیٰ درجے کا درخت ہو جس کو کاٹ کر چولہے میں جھونک دیا گیا وہ درخت کہلانے کا حقدار نہیں، جس کی پتیاں مرجھا گئی وہ گل کہلانے کا حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا وہ ندی اور نہر کہلانے کی حقدار نہیں، جب پانی سوکھ گیا تو خون ہی کہلا سکتا، اور جب ایمان نہیں رہا تو بندہ بندہ نہیں رہ سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پروردگار عالم نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھی بن جاؤ، اور سچا ہے ایمان اور سچا ہے کلمہ، سچا ہے نبی کا قرآن اور سچا ہے نبی کا فرمان اور سچے ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو غلامی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ بیان آپ نے سماعت فرمایا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ بیان فرما رہے تھے، جس میں انہوں نے بادشاہ ابراہیم بن ادھم کا واقعہ بیان کیا کہ کس طرح وہ فقیر بنے۔ تو بادشاہ ابراہیم بن ادھم نے ایک دن ان کے دل میں یہ سوچ آئی کہ میں اس سلطنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یاد الہی میں مبتلا ہو جاؤں اور اس سلطنت کو چھوڑ دوں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اس سلطنت کو چھوڑ دیتا ہوں اور فقیری اختیار کر لیتا ہوں۔ انہوں نے بلخ کے شہر کی جو تھی بادشاہت اس کو ٹھوکر مار دی۔ کچھ دن بعد وہ فقیری میں رہنے لگے اور کچھ ہی دن گزرے تو وہ ایک بادشاہ سے ملے، تو اس بادشاہ نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم اگر تو چاہے تو میں تجھے سلطنت لوٹا سکتا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادھم نے کہا کہ بالکل نہیں، مجھے اس سلطنت سے کچھ نہیں چاہیے اور نہ ہی مجھے یہ سلطنت اور بادشاہت چاہیے۔ یاد الہی میں اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں جتنا مزہ آتا ہے وہ اس تخت و تاج میں کہاں ہے۔ میں جب سجدے میں سر رکھتا ہوں اور 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہوں، اس کا جو مزہ ہے وہ کبھی بھی اس بادشاہت اور تخت و تاج میں بالکل نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت بیان قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا آپ نے سماعت فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ بیان آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کے ایسے مزید بیانات اور واقعات آپ حضرات تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں اور ہمارا اور آپ کا رابطہ جڑا رہ سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ اور ایک نئے انداز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔